بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں۔ رمضان سحر و افطار میں الائچی اور دہی کھانے سے کیا واقعہ پیاس کم لگتی ہے؟ ماہ رمضان میں چاہے سحری کا دسترخواں ہو یا افطار کا، گھر میں ہر ایک کی پسند کا خیال رکھنا اور کھانوں میں نت نئے ترکیب کو شامل کرنا ہماری روایت کا حصہ رہا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رمضان کے روزے کبھی سردی میں تو کبھی گرمی میں آتے ہیں۔ اب چاہے کم دورانیہ والے روزے ہوں یا طویل دورانیہ والے کے، ایک سوال اکثر کی زبان پر ہوتا ہے کہ پیاس لگے تو کیا کریں گے؟ ان دنوں پاکستان میں ماہ رمضان مارچ اور اپریل کے موسم میں آ رہا ہے، جب ملک کے اکثر علاقوں میں موسم قدرے بہتر اور معتدل ہے، لیکن رمضان شروع ہوتے ہی ہر کوئی پیاس سے بچنے کے اپنے آزمودہ ٹوٹکے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان میں سرفرست سحری کے وقت الائچی، پودینہ اور دہی کھانے کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارا پانی پینا شامل ہے۔ ان ٹوٹکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے سحری میں ان چیزوں کو استعمال کیا تو آپ کا 14 گھنٹے سے زائد دورانیے کا روزہ بنا پیاس کے آرام سے گزر جائے گا۔ لیکن ان تمام مفروضوں میں کتنی صداقت ہے اور کیا واقعہ یہ ٹوٹکے روزے میں پیاس کو کم کرنے میں مفید ثابت ہوتے ہیں؟ ہم نے اس حوالے سے ڈاکٹر عظمت عوان سے نہ صرف ان ٹوٹکوں پر تفصیلی بات کی، بلکہ یہ بھی جانا کہ اس مہنگائی کے دور میں کم خرچ میں سحر و افطار میں کیا کھانا چاہیے اور کیا پلیٹ سے باہر کر دینا عقل مندی کا تقاضا ہے۔ دہی سحری میں بہترین الائچی، پودینہ پیاس میں کمی نہیں بلکہ تازگی کا احساس دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عظمت کے مطابق سحری میں وہی غذا بہتر ہے جو ہم عام طور پر ناشتے میں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ روزے کی حالت میں ہمیں کئی گھنٹوں تک خالی پیٹ رہنا ہوتا ہے، لہذا غذا کے استعمال میں ہمیں کچھ چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں پیاس کم سے کم لگے، تو اس کے لیے کم سے کم نمک والی چیزیں کھانی چاہیے۔ اگر ہم ناشتے میں پراٹھا کھاتے ہیں تو سحری میں پراٹھا کھانے سے دن کے وقت سینے میں جلن یا تذابیت ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس کی بجائے چپاتی کے ساتھ انڈا لیں، سالن بھی کھایا جا سکتا ہے، اس میں مذائقہ نہیں۔ سحری کے وقت اچار بالکل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اچار میں بہت نمک ہوتا ہے۔ سحری میں نمک والی چیزیں جتنی زیادہ کھائیں گے دن میں اتنی ہی پیاس لگنے کا خدشہ ہوتا ہے اور ہم پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سحری اور افطاری میں خصوصاً دہی سے بنے لوازمات رکھیں، جیسے چنا چاٹ، فروٹ چاٹ یا دہی بڑے، چنی کی سلاد۔ ایسا کرنے سے اس میں ملک سورس پروٹین کے ساتھ سلاد بھی آ جاتا ہے، جو رمضان میں عام طور پر کم استعمال ہوتا ہے۔ اگر سحری کے وقت چائے یا کافی پی جائے تو کوشش کریں کہ وہ زیادہ تیز یا کڑک نہ ہو، بلکہ زیادہ دودھ کے ساتھ بنی ہو، کیونکہ کیفین کی زیادہ مقدار سے جسم سے پانی کا اخراج تیزی سے ہوگا۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ چائے یا کافی کو سحری کا وقت ختم ہونے کے بالکل قریب نہ پئیں، بلکہ اس وقت لیں جب سحری میں کچھ وقت ہو، تاکہ آپ بعد میں پانی پی سکیں۔ ڈاکٹر عظمت عوان کے مطابق چائے اور کافی ڈائیورٹک پیشاب آور ہے، تو سحری میں بالکل آخری وقت میں انہیں لینے سے بار بار پیشاب آئے گا اور اس طرح جسم سے پانی کا خراج ہوگا اور آپ میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ پیٹ خالی رہنے کے بعد جب ہم ٹھنڈے مشروبات لیتے ہیں تو اس سے معدے میں تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے افطار میں پہلے سادہ پانی یا کم ٹھنڈا مشروب لیں تاکہ گیسٹرک پین، معدے کے درد سے بچا جا سکے۔ انہوں نے افطار کے وقت جو سبز اور میٹھے مشروبات سے بہتر ملک شیک، لسی اور لیموں پانی کو قرار دیا۔ لسی اور لیموں پانی صحت و جیب دونوں کے لیے بہترین ہے، تاہم ایک ساتھ بہت زیادہ پانی پینے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں۔ چاہے سحری ہو یا افطاری، رمضان میں ایک جانب جہاں زبان کے چٹخارے پر بہت زیادہ زور رہتا ہے، وہیں بہت سے لوگ اس مہینے اپنی ڈائٹ کو پلان کرنے اور وزن کو کم کرنے کی کوشش کے لیے بھی بہترین وقت قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم نے ڈاکٹر عظمت عوان سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ رمضان وزن گرانے کے لیے آئیڈیل وقت ہو سکتا ہے، جس میں ہمیں اپنی غذا میں سلاد کی مقدار بڑھا کر مدد مل سکتی ہے، تاہم رمضان میں فٹ ڈائٹ ایک رسک بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق رمضان میں متوازن غذا سے بھی وزن کم کرنے میں کچھ حد تک مدد مل سکتی ہے۔
تاہم روزے کی حالت میں ورزش نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ جسمانی ورزش اس وقت کریں جب آپ پانی پی سکتے ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو واچ کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔